हामिद मीर ने एक दावा किया था कि आने वाले दिनों में नेतन्याहू अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए सदर ट्रंप के खिलाफ कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं और अगर ट्रंप सियासी मुश्किलात का शिकार हो गए तो अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा नई मुश्किलात से दोचार हो सकता है। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट जारी कर दी कि ईरान ट्रंप को कत्ल करने का मंसूबा बना चुका है। एक तरफ अमेरिका पूरा कर्जों के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो सुपर पावर होने का दावेदार है, और दूसरी तरफ वो ईरान को तेल नहीं बेचने दे रहा ताकि उसके ऊपर मुआशी पाबंदियां लगा के उसको घुटने टेकने पर मजबूर करे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका मफाहमती यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी करेगा तो ईरान जो है उसी तरह उसी नोयत का सख्त जवाब अमेरिका को देगा। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने 18 जून को मजमून लिखा था। यह मजमून जंग अखबार में शाया हुआ। हामिद मीर ने एक दावा किया था, बल्कि यूं कहिए पेशन गोई की थी कि आने वाले दिनों में नेतन्याहू अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए सदर ट्रंप के खिलाफ कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं। कोई नया स्कैंडल आलमी मीडिया की हेडलाइंस बन सकता है और अगर ट्रंप सियासी मुश्किलात का शिकार हो गए तो अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा नई मुश्किलात से दोचार हो सकता है। नेतन्याहू खुद तो डूबेंगे, साथ में अपने पुराने सनम को भी डुबोना चाहते हैं। अमेरिका में रजीम चेंज ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए नई मुश्किलात ला सकती हैं। अब 18 जून को ये कॉलम लिखा गया था। उसके बाद 2 दिन पहले यानी कि कमोबेश 9 जुलाई को ये खबर मंजर आम पर आई कि इसराइली खुफिया इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट शाये की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक बड़ा प्लान बनाया है और वो प्लान है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने का, यानी उसको मरवाने का प्लान बनाया। अब ये प्लॉटिंग कैसे की गई, खुफिया एजेंसी ने वो रिपोर्ट कैसे तैयार की, इस पर तो तफसील से जानने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे लिए क्या ख़ास बात है कि जिस बात की पेशन गोई हामिद मीर ने 18 जून को की थी वो 9 जुलाई को हमें दुनिया में नज़र आ गई और बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों की हेडलाइंस की सुर्खियां बनी। और उसी के रद्द-ए-अमल में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। और उन्होंने कहा कि 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो मज़ीद हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकामात दिए जा चुके हैं। अब आप इन 2 वाक़यात को आपस में मिलाएं। एक तरफ इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट, दूसरी तरफ ट्रंप का ये रद्द-ए-अमल और तीसरी तरफ हामिद मीर का ये कॉलम। अब बैनुल-अक़वामी सियासत को समझने वाले तमाम मुबस्सिरीन ये बात जानते हैं कि मशरिक़ वुस्ता का जो बड़ा खिलाड़ी है जिसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है वो इसराइल है और बिलखसूस नेतन्याहू है। नेतन्याहू की ज़रूरत है कि वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर मुस्तकिल तौर पर अदम इस्तेहकाम को बर्पा किए रखे। वो प्रॉक्सीज के ज़रिए से हो, वो मकामी तहरीकों के ज़रिए से हो, जो मर्ज़ी उसका रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि ये नेतन्याहू की सर्वाइवल का मसला है। अभी आप देखें, ईरान जंग से पहले नेतन्याहू पूरी दुनिया को और बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर बिलखसूस ये मंजन बेचते रहे कि इसराइल को ईरान से बड़ा ख़तरा है। और जैसे ये जंग थमी है और एक इब्तदाई मुआहिदा हुआ है, उसके बाद अब नेतन्याहू ने अपना दुश्मन भी तब्दील कर लिया। अब नेतन्याहू का रुख जो है वो तुर्किया की तरफ है और बैनुल-अक़वामी फोरम जैसे नेटो है, एक बड़ा फोरम है, उस फोरम के ज़रिए से तुर्किया को
کنٹین کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اس میں انہیں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ امریکہ کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں، امریکہ کے اپنے کمپنیوں کے مفادات بھی ہیں، ان کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے انقرہ کے اندر بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ ہم ترکیہ کے اوپر جتنی پابندیاں ہیں اسلحہ کی خریداری یا فروخت کے حوالے سے وہ ہم ختم کر رہے ہیں، اور ترکیہ ہمارا ایک بڑا اہم پارٹنر بھی ہے اور نیٹو کا اہم رکن بھی ہے۔ تو نیتن یاہو کی یقیناً نیندیں بھی حرام ہو گئی ہوں گی اور نیتن یاہو یقیناً پریشان بھی ہوا ہوگا۔ ٹھیک اس کے 2 دن بعد اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ والی رپورٹ جاری کر دی کہ ایران ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے کے لیے ڈاٹس کو ملانا چاہیے۔ بہرحال ایران جو ہے وہ تو بین الاقوامی فورمز کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ اب ایران نے اقوام متحدہ سے امریکہ کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے امریکہ پر غیر قانونی اقدامات کا الزام عائد کرتے ہوئے عالمی ادارے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن کو اس کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے جو مندوب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اپنے غیر قانونی اقدام سے پیدا تمام قانونی اور سیاسی مضمرات کا ذمہ دار ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ جو گلوبل ساؤتھ کی ایک انٹیلیجنسیا ہے یا خود امریکہ کے اندر بیٹھنے والے وہ لوگ جیسے برنی سینڈر ہیں، جیسے رابرٹ پیپ ہے، ان جیسے اور جو ماہرین ہیں، وہ بار بار ایک بات کہتے ہیں، اور وہ بات یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کو وائلیٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس آرڈر کے مطابق چلے، لیکن خود اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر ایران کی جانب سے یہ مطالبہ کرنا کہ امریکہ کا احتساب کیا جائے، یہ آئینی نقطہ بھی ہے اور قانونی نقطہ بھی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اپنے ہیڈ کوارٹر نیو یارک کے اندر بیٹھ کر وہ ٹرمپ کے خلاف خاص طور پر کوئی ایک کارروائی کرنے کے لیے کمیشن تشکیل دے یا کمیٹی تشکیل دے؟ یقیناً ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ نیو یارک ایک طرف انٹرنیشنل کیپٹلزم کا کیپٹل ہے اور دوسری طرف وہاں پر موجود فیڈرل ریزرو بینک جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر کیسے دنیا کی دولت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی سب سے کلاسیکل مثال عراق ہے کہ عراق کے اندر جو وہاں کے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدن ہے وہ فیڈرل ریزرو بینک میں جمع کرائی جاتی ہے۔ بہرحال میں واپس ایران جنگ کی طرف آؤں گا کہ 15 جون کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران میں امن معاہدے کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت نیتن یاہو کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اور نیتن یاہو نے 28 فروری کو جو ٹرمپ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تھا، اس کا مقصد صرف ایران میں رجیم چینج نہیں تھا۔ یہ تو وہ سرفس پہ بات ہے جو عالمی میڈیا کے ذریعے سے جس کی جو ہے تشہیر کی گئی کہ وہاں پر رجیم چینج، ہم نے بھی اس پر بہت زیادہ بات کی کہ رجیم چینج چاہتے تھے، لیکن اس میں ناکام رہے۔ اور ابھی جو کل ایرانی حکام کی طرف سے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے گھر کی ویڈیو جس پر 28 فروری کو حملہ کیا گیا تھا، وہ ویڈیو جو جاری کی گئی ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا ایک مقصد یہ ضرور تھا کہ رجیم چینج ہو، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت بنانا تھا۔ نیتن یاہو کا خیال تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح بکھر جائے گا، لیکن اس کے سب اندازے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے۔ اور یہ دیکھیں اس کے بعد معاہدہ بھی ہوا، جنگ بندی بھی ہوئی، اور ایران نے ریٹیلیٹ کر کے اپنی عسکری طاقت کا لوہا بھی منوایا اور دنیا کی سپر پاور کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر بٹھا دیا، اور خلیجی ریاستوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان کا جو سیکیورٹی ڈھانچہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جس سیکیورٹی فریم ورک کے تحت انہوں نے امریکہ پر انحصار کیا تھا
گزشتہ 60-70 سالوں میں یا گزشتہ 100 سال سے وہ اب ورکیبل نہیں ہے، اور اس سیکیورٹی ڈھانچے کے تحت ہم اس خطے کے اندر جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے یا ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ ایران نے یہی بتایا کہ یہاں پر جو فوجی اڈے ہیں یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس خطے کے اندر پیس کا۔ اور اس بات کا جو بار بار اصرار ہے یا تکرار ہے وہ دیگر مڈل پاورز کی طرف سے بھی بار بار کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی تو اسپین کے وزیر اعظم نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، میں ابھی آپ کو وہ ٹی وی پر بھی دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں زبردستی عراق جنگ کے اندر یہ کہہ کر دھکیلا تھا، انہوں نے کہا دھکیلا تھا ہمیں یا گھسیٹا تھا کہ یہاں پر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے جس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب جھوٹ ثابت ہوا۔ اب دوبارہ امریکہ ہمیں دھکیلنا چاہتا ہے، لیکن اب ہم دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ Se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva... ابھی جو چند دن پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ سے جھڑپیں ہوئی ہیں آبنائے ہرمز کے معاملے کے اوپر، اور امریکہ نے دوبارہ سے جنگ کو شروع کرنے کا اشارہ دیا، اور 180 کے قریب ایران کے اندر اہداف مقرر کر کے وہاں حملے کیے گئے، فوجی حملے کیے، میزائل داغے گئے، جس کے جواب میں بحرین پر، کویت پر اور متحدہ عرب امارات پر ایران نے جوابی حملے کیے، کیونکہ وہاں کی ایئر بیسز استعمال ہو رہی ہیں، وہاں کے فوجی اڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ جو لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، ایران جواب میں خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ بھائی وہ اس لیے خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ خلیجی ریاستوں میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، انہی فوجی اڈوں کو استعمال کر کے امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے۔ امریکہ کوئی اپنا نیو یارک سے جہاز نہیں اڑاتا، امریکہ واشنگٹن سے جہاز نہیں اڑاتا کہ وہاں سے پرواز بھریں اور ایران پہ آ کے حملہ کر کے واپس چلے جائیں، نہیں، امریکہ یورپ سے پروازیں بھرتا ہے۔ اور تو اب تو نیٹو کے جنرل سیکرٹری نے بھی اس کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا کہ 5000 کے قریب پروازیں یہاں سے بھری گئی ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس لیے جوابی حملوں میں ایران خلیجی ریاستوں کو نشانہ بناتا ہے۔ لیکن جب امریکہ کی ایران کو میدان جنگ میں شکست دینے کا خواب پورا نہیں ہوا تو پھر امریکہ نے معاہدہ کیا، اور معاہدے کے بعد بہت ساری پابندیاں جو پہلے سے ایران پر آئی تھیں ان میں پابندیوں کو ختم کیا گیا، تیل بیچنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا، 21 دنوں بعد اسی معاہدے کو منسوخ کر دیا، اسی پرمٹ کو جس کے تحت تیل فروخت کرنے کی اجازت دی گئی تھی اس کو ختم کیا گیا، اور اب امریکہ کی جانب سے پابندیوں میں چھوٹ ختم کرنے کے بعد ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل جو خام تیل ہے وہ سمندر میں اس وقت پھنس چکا ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق ویسل ٹریکنگ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے لاکھوں بیرل خام تیل سے لدے ٹینکرز خلیج فارس سے لے کر ابنائے ملاکا تک یا تو رواں دواں ہیں یا پھر رکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایران کے اوپر معاشی دباؤ پیدا کیا جائے۔ لیکن امریکہ کو اگر آج 47 برس بعد بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایران کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آتا، اور معاشی دباؤ اور معاشی قدغنے یا پابندیاں یا انٹرنیشنل سسٹم سے باہر نکالنے کا ایران کی ترقی کو روکنے میں کوئی بڑا اثر نہیں دکھا سکا، بلکہ اس کے باوجود ایران نے اپنی عسکری طاقت بھی پیدا کی، ایران نے اپنے انفراسٹرکچر کو بھی جدید کیا اور اپنی شہریوں کو بنیادی سہولیات بھی میسر کی۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو ایک تصویر کا رخ دکھاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ جس کو ہم سپر پاور تسلیم کرتے ہیں اور وہ سپر پاور ہے، اس کی اپنی مالی حالت کیا ہے۔ میں آپ تھوڑا سا تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ امریکی محکمہ خزانہ نے رواں مالی سال کے دوران ہر مہینے اوسطاً 155 ارب ڈالر قرض لیا ہے بینکوں سے، اور اب وہ اپنے قرضوں پر ہر ہفتے تقریباً 24 ارب ڈالر سود ادا کرتا ہے۔ امریکہ کے قرضوں میں مسلسل اضافے پر تشویش ظاہر کرنے والے ماہرین کی تنبیہات کے باوجود امریکی حکومت بدستور تیزی سے قرض حاصل کر رہی ہے۔ مالی سال
2026 के इब्तदाई 9 महीने में वफाकी बजट खसारा तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और रवां माली साल के पहले 9 महीने के दौरान कर्ज लेने की जो मजमूई मिकदार है वो गुज़िश्ता माली साल 2025 के इसी अरसे से भी बढ़ गई है, जब वफाकी हुकूमत का जो खसारा है अमेरिका में वो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका का मजमूई कर्ज 39.4 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है, जो कई बरसों के दौरान रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों जमातों की हुकूमतों के अदवार में जमा हुआ है। इसी बुनियाद पर देखा जाए तो माली साल 2026 में अमरीकी हुकूमत हर महीने औसतन 155 अरब डॉलर यानी हर हफ्ते तकरीबन 39 अरब डॉलर कर्ज ले रही है। जाहिर है कि हर कर्ज की तरह इस कर्ज पर भी सूद अदा करना है। अमरीकी कांग्रेशनल बजट ऑफिस की ताज़ा माहाना रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के पहले 9 महीनों में अवामी कर्ज़ों पर खालिस सूदी अदायगियाँ 857 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, जो औसतन 23.8 अरब डॉलर फी हफ्ता बनती है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि ये रकम गुज़िश्ता माली साल 2025 के पहले 9 माह के मुकाबले में तकरीबन 100 अरब डॉलर ज़्यादा है। इस इजाफे की बुनियादी वजूहात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मजमूई कौमी कर्ज का बढ़ जाना और तवील मुद्दती शरह सूद में इजाफा है। ये सारा एक नेटवर्क है जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के गिर्द घूमता है। इसलिए मैं हमेशा ये नुक्ता उठाता हूँ, बल्कि ये मुद्दा पेश करता हूँ कि अमेरिका की इकॉनमी वॉर इकॉनमी है और इंटरनेशनल बैंकर्स जो हैं वो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं और फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क इसकी क्लासिकल मिसाल है। अब ये 853 अरब डॉलर का ये कर्जा और इसके ऊपर सूद हुकूमत की तरफ से वापस करना, ये किसका कारोबार है, ये किसका बिजनेस है? यही कैपिटलिज्म है। और अगर आप कैपिटलिज्म को समझना चाहते हैं तो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को समझें और उसके ज़ैली इदारे जो ऑपरेट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर बैनुल-अक़वामी इदारों की सूरत में, उनके सिस्टम को समझें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तरफ अमेरिका पूरा कर्ज़ों के ऊपर खड़ा हुआ है, यानी उसकी अपनी इकॉनमी कर्ज़ों पर खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो सुपर पावर होने का दावेदार है, और दूसरी तरफ वो ईरान को तेल नहीं बेचने दे रहा, जो कि उसका जायज़ कानूनी हक है, ताकि उसके ऊपर मौशी पाबंदियाँ लगा के उसको घुटने टेकने पर मजबूर करे। लेकिन ऐसे लगता है ईरान तो घुटने नहीं टेकता, लेकिन वाइट हाउस, पेंटागन, वाशिंगटन वो ज़रूर बैंकों के आगे घुटने टेकते हैं और बार बार कर्जा लेते हैं। और आप देखें, ट्रंप तो झूठ का इस कदर सहारा लेते हैं कि जब ईरान के ऊपर 2 दिन पहले अटैक किए और उसके फौरी बाद मीडिया के सामने, उनको कैमरों के सामने रहने का बहुत शौक़ है, उन्होंने बयान दागा कि ईरान ने राब्ता किया और वो मुज़ाकरात दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। ईरान पहले खामोश रहा और आज ईरान ने बाकायदा सरकारी बयान जारी किया और उस बयान में क्या कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त के अमरीकी सदर ट्रंप के जो दावे हैं ना, उनको मुस्तरद कर दिया। ईरान की वजारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर ट्रंप के उसी बयान की तरदीद की है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की थी। ये कितनी बड़ी सुबकी की बात है। और तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि हमने अमेरिका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने कतरी सालिसों का जो दौरा ईरान है उसको कबूल किया। ईरान को जितना मर्जी धमका लें, डरा लें, ईरान नहीं डरता, नहीं घबराता। उन्होंने जंग के दौरान भी ये साबित किया, जंग से पहले भी और अब जंग के बाद भी। अभी बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने एक खबर नशर की है जिसके मुताबिक ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका मफाहमती यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी करेगा तो ईरान जो है उसी तरह, उसी नोयत का सख्त जवाब अमेरिका को देगा। लेकिन अमेरिका का मसला ये है कि वो इस जंग के अंदर आया इसराइल के दबाव में, और जब वो इस जंग के अंदर आया इसराइल के दबाव में, तो इसराइल ने एक तरफ अमेरिका को ईरान के साथ इंगेज कर दिया और ख़ुद जो है लेबनान के ऊपर चढ़ दौड़ा, और लेबनान के ऊपर चढ़ के वहाँ पर कब्ज़े करने शुरू कर दिए। वो फौजी कब्ज़े करके ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट को अमली तौर पर नाफिज करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन
اس میں بھی جب ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تو اس کی پہلی کلاز کے اندر لبنان کو شامل کیا اور اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا کہ لبنان کے اندر سیز فائر ہوگا. لیکن اسرائیل تو کسی قانون کو مانتا ہی نہیں کیونکہ وہ امریکہ کا بغل بچہ ہے. اسرائیل نے تاریخ میں بھی دیکھا جائے اسرائیل نے عالمی دباؤ پر کئی دفعہ سیز فائر جو ہے وہ تسلیم کیا لیکن کبھی عمل درآمد نہیں کرتا. 1996 میں امریکہ نے لبنان اور اسرائیل میں سیز فائر کرایا تھا. اسرائیل نے اس کی بار بار خلاف ورزی کی. 2006 میں لبنان اسرائیل جنگ کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے بند کروایا گیا لیکن اسرائیل نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. 2024 میں ایک دفعہ پھر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا. اس مرتبہ امریکہ اور فرانس نے سیز فائر کرایا. اس سیز فائر کو بھی اسرائیل نے بار بار توڑا اور 2026 میں بھی ابھی جو لبنان کے حوالے سے سیز فائر ہوا اس سیز فائر کو بھی قائم رکھنے میں ہمیں اسرائیل سنجیدہ نظر نہیں آتا. ایک طرف اسرائیل کا قومی مفاد ہے اور دوسری طرف نیتن یاہو کا ذاتی مفاد ہے. ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے اور یہی ٹکراؤ جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر امن قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے. لیکن یہاں پر حیران کن بات یہ ہے میں ایک لفظ آج استعمال کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے اسرائیل جو ہے نا وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ امریکہ کو بطور پراکسی مشرق وسطیٰ کے اندر مسلسل استعمال کر رہا ہے. اگرچہ اس سے امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو مالی فائدہ ہوتا ہے اسلحہ بیچنے کی صورت میں لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے اور یہ اس وقت تک عارضی ہے جب تک مشرق وسطیٰ بالخصوص خلیجی ممالک جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ یہاں سے امریکہ کے فوجی اڈے بھی ختم ہوں گے اور یہاں کے قومی وسائل کو ہم قومی مفادات کے تحت استعمال بھی کریں گے. تب تک امریکہ اور اسرائیل اس خطے کے اندر دوڑتے پھریں دندناتے پھریں لیکن یہ وقت ختم ہوگا کیونکہ جب امپائرز کو زوال ہوتا ہے تو پھر ان کی پراکسیز بھی ختم ہوتی ہیں اور ان کا ظلم بھی ختم ہو جاتا ہے. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.